بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اگر تنازع کی تعریف کی جائے تو لوگوں کے نظریات اور اصولوں کے درمیان اختلاف کو تنازع کہا جاتا ہے۔ اب تنازع کے مختلف اقسام ہیں، مثلاً افراد کے درمیان تنازع، گروہوں کے درمیان تنازع، ممالک کے درمیان تنازع، اور بعض اوقات کھیل کے دوران کھلاڑیوں کا بھی آپس میں کسی نہ کسی بات پہ اختلاف یا تنازع جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہ تنازع ہو جائے تو اس کا پرامن حل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا تخلیق کیا ہے کہ ہر انسان کی سوچ، فکر، نظریہ، پسند ناپسند یعنی کہ یہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس لیے تنازعات کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم افراد کے درمیان اختلافات اور لڑائی وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان میں صبر اور برداشت کی صلاحیت بھی پیدا کی ہے، جس کو استعمال کر کے تنازعات اور لڑائی جھگڑوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اب کچھ چیزیں ہیں، کچھ سٹیپ ہیں کہ جن کو اپنا کے ہم کسی بھی تنازع کو حل کر سکتے ہیں۔ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے اسلامی تعلیمات، کہ اسلام ہمیں بھائی چارے اور محبت کا درس دیتا ہے۔ اسلام ایک دوسرے کی عزت اور احترام پر بہت زور دیتا ہے۔ معافی اور درگزر کرنا مسلمان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کیا کرو۔ یعنی کہ یہ پہلی اسلامی تعلیمات، اور ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا چیز پہ یقین بھی ہے کہ ہمارا مذہب ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے، اور خاص کر معاشرتی حوالے سے، سوشل حوالے سے جو بھی تنازعات ہیں، تو اسلامی تعلیمات ہمیں ایک مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ایک پرامن معاشرے میں اپنا ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز اگر بات کی جائے وہ ہے مذاکرات۔ اس میں فریقین پرامن انداز میں ایک جگہ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے تنازع کا حل تلاش کرتے ہیں۔ عام سی بات، جب بھی کوئی تنازع ہوتا ہے تو اس میں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، اور ہمارے ہاں جس طرح سے ہماری یہ ثقافت ہے، تو اس میں پرانے وقتوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جرگہ سسٹم تھا، تو اس میں بھی کیا تھے، کچھ لوگ بیٹھتے تھے، آپس میں بات کرتے تھے، اور مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا تھا۔ اگر اس جرگے کے جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ انصاف والا فیصلہ کرتے، اچھا فیصلہ کرتے، تو اس سے ایک پورے علاقے میں ایک اچھی فضا پیدا ہو جاتی تھی۔ آج بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ کسی نہ کسی حوالے سے ہماری برادری میں، ہمارے محلے میں کوئی بھی جب کوئی اس قسم کا تنازع پیدا ہو جاتا ہے تو لوگ اکثر آپس میں بیٹھتے ہیں، فریقین آپس میں بیٹھتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، اور اس بات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسری چیز راضی نامہ ہے۔ اب راضی نامہ کیا ہے جی؟ کہ اس طریقہ میں فریقین کی رضامندی سے ایک غیر جانبدار کمیشن بنایا جاتا ہے، اور مسئلے کو کمیشن کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ کمیشن کا فیصلہ دونوں فریقین قبول کرتے ہیں، اس طرح پرامن طریقے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ راضی نامے سے مراد یعنی کہ اس میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق دونوں فریقین سے کچھ خاص نہیں ہوتا ہے، یا اگر تعلق ہوتا بھی ہے تو پھر بھی وہ اصولوں کو، اچھی بات کو، دیانتداری کو، مسئلے حل کرنے کے حوالے سے جو اصول ہیں ان کو وہ مقدم رکھتے ہیں۔ تو وہ دونوں فریقوں کو ایک پیج پہ لے کے آتے ہیں، دونوں فریقوں کو وہ سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے یہ کام کریں گے تو اس کے اچھے رزلٹ سامنے آئیں گے، اور آپ کو یہ جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے جب دونوں فریقین مان جاتے ہیں تو پھر راضی نامے کی صورت میں وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ اگلی ایک چیز ہے جی، چوتھی چیز، جس کو ہم کہتے ہیں ثالثی،
اس طریقے میں ایک تیسرا غیر جانبدار فرد یا افراد دونوں فریقین کو بات چیت کے لیے تیار کرتا ہے یا خود دونوں فریقوں کے موقف کو سن کر ایک فیصلہ کرتا ہے جو دونوں فریقوں کو قبول ہوتا ہے۔ مثلاً کھیل کے دوران ریفری یا امپائر کا ثالث کا کردار ادا کرتا ہے۔ کھیل کے دوران کوئی مسئلہ ہو تو ریفری کا فیصلہ دونوں ٹیمیں قبول کرتی ہیں۔ تو ثالثی بھی یہی کہ جس میں ایک گروہ، کچھ لوگ یا فرد واحد کیا کرتا ہے، وہ اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے، وہ سامنے آتا ہے، سامنے آ کے کچھ ایسی چیزیں ان دونوں فریقوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان کو سن کے ان پہ عمل پیرا ہو کے وہ دونوں فریقین جو ہیں وہ اپنا اپنا جو موقف ہوتا ہے ان سے وہ ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ثالثی کا کردار ادا کرنے والا گروپ ہے اس کی جانب وہ بڑھتے ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں ان پہ وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم بڑا مشکل تصور کر لیتے ہیں، لیکن ان کا جو حل ہوتا ہے وہ بہت ہی سمپل ہوتا ہے۔ یہ وہی چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کی بات سننا، اپنے غصے پہ قابو رکھنا، برداشت کو بڑھانا، دوسرے کے موقف کو سننا، اپنی رائے کو اچھی طریقے سے بیان کرنا، اور پھر اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا۔ جب یہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں تو معاشرے میں امن بھی آتا ہے، اور کوئی بھی تنازع جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی ضرور نکل آتا ہے۔ لیکن اگر اپنی انا کے حوالے سے انا کی بات کی جائے، اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹا جائے، اپنی بات کو ہی درست سمجھا جائے، دوسرے کو کمتر سمجھا جائے، دوسرے کی بات کو کوئی وقت نہ دی جائے، کوئی ثالثی کا کردار ادا کرنے والا، اسی طریقے سے کوئی مذاکرات کرانے والا، اگر اس کی کوئی اہمیت کسی فریق کے نظر میں نہ ہو تو پھر اس طریقے سے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں، مسائل کا جو حل ہوتا ہے وہ نہیں نکلتا ہے، اور وہ مزید بگڑتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہم بہت سے تنازعات، بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو یہی سمپل سا طریقہ ہے، اس طریقے پہ ہم عمل کر کے ان چیزوں میں شامل ہو کے ہم زیادہ سے زیادہ فوائد جو ہیں وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب پرامن طریقوں سے تنازعات کے حل کے فوائد کیا ہیں؟ اگر فوائد کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں جو پہلا فائدہ ہے، تصادم اور جنگ کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لڑائی جھگڑا بڑے پیمانے پہ اگر ممالک کے درمیان، تو ظاہر ہے وہ تصادم اور جنگ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ دنیا میں بہت سے ممالک جو ہیں وہ اس وقت جن کا آپس میں کوئی تنازع تھا تو انہوں نے جو ہے وہ ٹیبل ٹاک کی، انہوں نے آپس میں مل بیٹھے اور مل بیٹھ کے انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا، اور ان کے درمیان جو وہ کنفلکٹ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہی ایک سمپل سی بات ہوتی ہے۔ اب انڈیا اور پاکستان کے درمیان فرض کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر ہے، تو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہر سنجیدہ شخص یہ کہتا ہے کہ اس کا حل بات چیت ہے، کہ دونوں فریقین آپس میں مل بیٹھیں، بات کریں، کھل کے بات کریں، اور ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے۔ اور اگر اس کا حل اگر جنگ ہے تو جنگ سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ممالک کے درمیان کتنی جنگیں ہو بھی چکی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ تو ہمیں نکلتا ہوا نظر نہیں آیا ہے۔ تو یہ تو اوپر لیول کی بات ہوگی ممالک کے درمیان۔ تو فرد کے درمیان بھی لڑائی جھگڑا اس طریقے سے وہ ان چیزوں سے وہ بچ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا فائدہ جو اس کا ہے وہ ہے کہ امن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور امن کو جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت کہا گیا ہے کہ جب امن ہوتا ہے تو پھر ترقی ہوتی ہے۔ جب لوگ سکون میں ہوتے ہیں تو پھر وہ ترقی کر پائیں گے۔ اگر وہ لڑائی جھگڑے ان چیزوں میں پڑے رہیں گے تو پھر امن کا ہونا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ جب امن نہیں آتا ہے تو پھر ترقی بھی نہیں آ سکتی ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے جی باہمی اتحاد اور اخوت اور دوستی کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ تو باہمی محبت، اخوت، دوستی، یہ خوبصورتی ہے معاشرے کی۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ معاشرہ جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی چیز جو ہے وہ ہے کہ ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ ترقی کی راہیں کھلنے سے مراد یہ کہ جب بھی ہم کسی معاشرے میں ترقی کو دیکھتے ہیں، جب وہ معاشرہ آگے بڑھتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ، بہت سی وجوہات ہیں لیکن اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف امن ہے۔ کہ جب لوگوں میں امن ہو، وہ اپنے
کنفلکٹ کو جو ہے وہ آسانی سے وہ ہینڈل کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، تو پھر اس طریقے سے وہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی بھی ملک، جس ملک کی تباہی اگر ہوتی ہے، اگر ہم اس کے اسباب اگر ڈھونڈنا چاہیں، تو اس میں ایک بہت بڑا سبب ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ مسلک کی بنیاد پہ ہو، مذہبی بنیاد پہ ہو، سیاسی بنیاد پہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی وجہ ہو، اگر اس طریقے سے لوگ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ قیمتی وقت اور دولت ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ وقت بہت قیمتی ہے، دولت جو ہے وہ قیمتی ہے۔ اگر ہم ان فضول چیزوں پہ اپنا وقت ضائع کر دیں گے، ان فضول چیزوں پہ اپنے پیسوں کو ضائع کر دیں گے، تو یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا یہ نقصان ہی ہے۔ اس طریقے سے ہمیں اخلاقیات کا سبق بھی ملتا ہے۔ اخلاقیات جو ہیں وہ معاشرے کا حسن ہے۔ اگر کسی معاشرے سے اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں تو وہ معاشرہ جو ہے وہ انسانوں کا نہیں بلکہ وہ جانوروں سے بھی برتر ایک معاشرہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو انسان کا اور اخلاقیات کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ تو اس طریقے سے اگر اچھے موڈ میں اچھے طریقے سے تنازعات کا حل پیش ہوتا ہے تو اس سے ہمیں اخلاقیات کا سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بے روی اور تباہی کا خاتمہ ہوتا ہے اور مسائل حل کرنے کا تجربہ حاصل ہوتا ہے۔